ہے کہ اللہ کو رب نہیں مانتا ہے، زبان سے تو مان لیتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کو رب ماننا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بہت ایمان کے طاقت کی ضرورت ہے اور یقین کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دو حصے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے۔ تو معبود ماننے میں ایک عبادت کا رخ ہے، جہت ہے، عبادت اسی کی کرتا ہے بندہ جو اس کا مالک ہے، اس کا رب ہے، اس کا حاجت روا ہے۔ جب اس کو اپنا رب مانتا ہے یعنی پالنے والا، ربوبیت یعنی کہ اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنا، پھر جب اس کو مان لیا تب وہ اس کا معبود بنتا ہے۔ تو ہمیں اعتبارات الوہیت کیا ہے اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں فرصت سے وقت نکالنا ہوگا۔ 5-10 منٹ کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو اعتبارات الوہیت بتا دیں۔ تو اللہ کو رب مان کر راضی ہونا، تو اس پر کیا ہے؟ قرآن نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ ایمان کیا کہ قل آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور ثم استقم، اور اس پر استقامت کر۔ بہت مشکل بات ہے کہ استقامت، اللہ کو رب مان کر استقامت کرنا بہت بڑی ایمان کی طاقت کی بات ہے، جو آج ہم کس کس کو رب مانے ہوئے ہیں۔ تو راضی ہو جانا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، یہ ایک شرط ہے۔ اور دوسرا جو ہے اسلام ہی کو دین ماننا، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا۔ آج اس کی بھی بہت مشکل بات ہو گئی ہے کہ اسلام ظاہر اور باطن دونوں کو اسلام کی شکل میں قبول کرنا اور راضی ہونا، ظاہر بھی اس کا اسلام ہو اور باطن بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے راضی ہونے میں کیا مشکل بات ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو اسلام کفر سے جو فرق کرتا ہے وہ نماز ہے۔ ظاہراً جو نماز کو قائم رکھتا ہے وہ اسلام کو قائم رکھتا ہے۔ پھر ظاہراً اپنے وضع و خطا و لباس، شکل و صورت اسلام کا ہو۔ اس میں آج ہم فیشن کے نام پر اور دوسری تہذیبوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنے اشکال کو، چہروں کو بدل لیتے ہیں، لباس کو بدل لیتے ہیں، وضع خطا کو بدل لیتے ہیں، پہراوے کو بدل لیتے ہیں۔ تو اسلام کو جب وہ مان لیا، راضی ہونا مشکل ہے۔ تو ایسا کرے تو کیا، انگریزی لباس پہنے تو کیا، یہودیوں کا پہنے، عیسائیوں کا پہنے؟ نہیں، ہمیں اسلام ہی ظاہراً دکھتا ہے، ظاہر میں بھی اسلام ہونا چاہیے اور باطن میں بھی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے کہا کہ
داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، آدھے نہیں، آدھا لباس عیسائی، آدھا چہرہ عیسائی، آدھا وضع و خطا یہودی، آدھا کسی دوسرے مذہب کا، تو نہیں۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ پورے کا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ بھی محمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اپنا دین اور اپنا رہبر اور اپنا رسول مانے۔ آج اس میں بھی اختلافات ہیں، لوگوں کے رسول نہیں مانتے۔ کیسے نہیں مانتے؟ کہ وہ کچھ کیا کہتے ہیں کہ کچھ اصلاح کرنے والے یا کوئی دوسرے طریقے سے نہ فلسفی ہے نہ کوئی اور ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول مان کر راضی ہونا اور اللہ کو رب مان کر راضی ہونا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر اسی کو ظاہر کرنا، کہ ظاہر میں ہمارا پورا اسلام نظر آئے۔ تو اس کے تعلق سے ایک بات آج کل جو دیکھتے ہیں نوجوانوں میں، کہ نئے قسم کی داڑیاں بناتے ہیں، فیشن کی داڑھی، نیا آ گیا، ادھر سے تھوڑا کاٹ لیا، ادھر سے تھوڑا کاٹ دیا، چہرہ ایسا بناتے ہیں۔ تو دیکھنے میں داڑھی یا چہرے کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مسلم ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے یا کوئی جوگی ہے یا کوئی دہریہ ہے۔ تو ان تمام کو جو ہے ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایسی داڑیاں رکھنا غیر سنت ہے، اس طرح کی داڑیاں نہیں بنانا چاہیے۔ تو داڑھی کے لیے میں یہ اصول جو سنت کا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ داڑھی جب بناتے ہیں تو گال کو چھپانا اور رخسار کو دکھانا۔ رخسار جو ہوتا ہے، جو نقشاری کی ہڈی ہے، اس حصے کو صاف کرنا چاہیے، اس کو صاف رکھنا چاہیے، اس کو نظر آنے دینا، اور گال یا